میں منظور راہی سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں اپنا پروگرام اور فن اور مسافتیں لے کر حسب روایت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فنکار اور اس کے بعد فن شناس یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، ہر روز پیدا نہیں ہوتے. پھر فنون لطیفہ کہ قدردان اور فنون لطیفہ کو سمجھنے والے بھی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی ہنسنا رونا یہ فطرتی عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ گانا بھی ہر آدمی گاتا ہے، لیکن گانا اور گانے کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں. ایسے لوگ بھی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ان میں ایک نام شاہین مہدی کا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود تھا. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. شاہین مہدی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت عرصہ دراز کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی. وہ وقت بھی تھا آپ باغ اسٹوڈیو میں جا رہے تھے پی ٹی وی پہ، ناچیز بھی آدمی آپ کو دیکھ رہا تھا اور میں جا رہا تھا کہ شاہین مہدی جا رہے ہیں. یاد ماضی کیا چیز ہے؟ جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں خداوند کا، اور بڑے پیارے دوست طارق صاحب کا، اور منظور الہی صاحب کے ساتھ میرا جب میں ریڈیو پاکستان اور ٹی وی پہ جاتا تھا تو ملاقات ہوتی تھی. بڑی مدت کے بعد ہم ملے ہیں، لیکن ہمارا پیار محبت ویسی ہے جیسے پہلے تھا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس رفاقت کے لیے. تو آپ کی نوازش. اب آپ ہمیں یہ بتائیں جی کہ مہدی خان صاحب ایک نام ہے، ایک خاندان ہے. جی غزل گائک میں غزل گائکی بات جی کر رہا ہوں میں. جی ہاں جی. تو آپ مہدی حسن کے شاگرد ہے، پرویز مہدی کے شاگرد ہے، یا اسف کے شاگرد ہے؟ یہ ذرا وضاحت سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی میں ایک محفل میں گا رہا تھا غزل کی، گارڈن ٹاؤن کی بات ہے. تو وہاں پہ مسز مہدی حسن بیٹھی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی مسز ہیں. بڑی سادہ خاتون تھی. تو انہوں نے مجھے بلایا، تو ان کہتے بیٹے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ تو میں نے کہا شاگرد ابھی میں کس کا نہیں، لیکن میں قاسم مہدی حسن صاحب کو بہت دل سے پیار کرتا ہوں، ان کی عقیدت کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے گلے میں ان کی خوشبو ہے، تو آپ کو ان کا شاگرد ہونا چاہیے. تو مجھے تو پہلے یقین نہ آیا کہ یہ مسز مہدی حسن ہے. پھر جب انہوں نے مجھے ایڈریس دیا 58 گارڈن ٹاؤن کا، طارق بلاک کا، پھر میں گیا. مسز میرے ساتھ تھی. ہمیں قاسم مہدی حسن صاحب کو ملنے میں بڑے نشیب و فراز سے گزرنا پڑنا. 4 ماہ لگ گئے. پھر میرے جو شاگردی ہوئی میرے گھر میں ہوئی، بڑے بھائی ناز کے گھر، جس میں سارے لوگ تھے. تو والد صاحب بھی زندہ تھے، والدہ بھی، بھائی بھی. تو آج بہت سے لوگ بچھڑ گئے، لیکن میری یادیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. شکر گزاری کرتا ہوں. تو بہت خوشی کی بات، آپ کا مہدی حسن کے شاگرد ہے، آپ گنڈ بند ان کے شاگرد ہیں. جی بالکل. تو جب آپ کو گنڈ بند شاگرد ہوئے تو انہوں نے آپ کو کیا نصیحت کی تھی گائکی کے حوالے سے اور عملی زندگی کے حوالے سے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے منظور صاحب نے، کہ اس میں وفادار رہنا، محنت نہیں چھوڑنی جب تک زندگی ہے، ریاض محنت نہیں چھوڑنی. اور جو تھیوری ہے اس کی وہ ہم بتائیں گے آپ کو. تو پھر انہوں نے ایک محفل میں گا رہا تھا، خان صاحب تھے، میڈم نور جہاں بھی تھی، تو بڑے لوگ تھے. تو میں سننے کے لیے گیا تھا. میڈم بھی تھی؟ آج میڈم نور جہاں تھی. محفل جو سلمہ وہاں پہ محفل سلمہ کے ہال میں. تو مجھے غلام آباد صاحب نے کہا کہ شاہین بھائی آپ یہ موقع اچھا اپنے استاد جی کو کہا کہ میں نے بھی ایک ایٹم کرنا ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا، میں کہ خان صاحب میں بھی ایک ایٹم کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے مجھے تو سنے آپ کو 8-9 ماہ ہو گئے، کون ریاض کرواتا ہے آپ کو؟ پھر غلام آباد صاحب کو میں نے کہا غلام آباد صاحب کرواتے ہیں. غلام آباد کو بلایا، بھائی شاہین کیسا گا رہا ہے؟ تو کہتے خان صاحب آپ سنیں گے تو میرا ایمان ہے کہ خوش ہوں گے. چلو بھائی، دلدار پریز بھری تھے کمپیئرنگ پہ. تو انہوں نے میرا نام بھی لکھ لیا. تو میں نے ایک ایٹم گایا خان صاحب کو، جانے جا تو جو کہے گاؤں میں گیت نئے. ہاں جی خان صاحب کو اتنے خوش ہوئے ہیں، میڈم جی نے میرے سر پہ پیار دیا. تو یہ میں کہتا ہوں دعاؤں کا اثر ہے، ماں باپ کی خدمت کا اثر ہے، بڑوں کی عزت کا اثر ہے
جو اب تک میں خدا کے فضل سے گا رہا ہوں۔ خان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس میں محبت کا جھکاؤ اور اپنی سچی لگن سے انسان جی بالکل چلتا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، آج بھی ان کا آپ بڑے باادب طریقے سے نام لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ نے ریڈیو گایا، ٹی وی پہ گایا، محفل میں گایا، اور اس کے ساتھ آپ نے پرستش میں بہت گایا۔ جی اور بالکل۔ کس میں زیادہ آپ کو سکون میسر ہوا، غزل میں، گیت میں، یا پرستش میں؟ جب میں کمرشل کرتا تھا، جب میں نیلام گھر گیا، نیلام گھر میں نے 2 دفعہ گایا طارق عزیز شو میں، تو میں سب کو فون کرتا تھا کہ یہ سب سے بڑا ٹی وی چینل پروگرام ہے۔ اس وقت پروگرام ایک اور بھی چلتا تھا، آبشار، طارق بشیر صاحب کا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ جاتے رہتے تھے۔ تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، سب کو بتاتا تھا۔ لیکن میں اب جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے گاتا تو میں اس وقت بھی تھا، پرستش کرتا تھا، لیکن پراپر جب خدا نے مجھے چنا تو مجھے اس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ وہ دنیا کی شو بازی تھی جو خدا کی پرستش میں برکت ہے، اور زمین پر بھی اس کا پھل ہے، آسمان پہ بھی 100 گنا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، جو اس کی برکت ہے پرستش کی، وہ الہی بات ہے۔ الہی بات۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے بس اب مثال کے طور پہ ہم مہدی حسن صاحب کی بات ہی کرتے ہیں۔ جی جی۔ مہدی حسن نے بہت سے شاعروں کو گایا، لیکن مجھ جیسے ناقص جو میں نے دیکھا، احمد فراز کو انہوں نے بہت اچھے انداز سے، خوبصورت سے گایا۔ جی جی بالکل۔ جیسے ان کی غزل آج سے 50-60 سال ہو گئی، یہ فلم کی غزل تھی محبت کی، ہاں جی۔ تو غزل تھی رنجشی سہی۔ دل ہی دکھانے کے لیے۔ یہ یعنی میرے کہنے کا، میں سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہدی حسن بھی ایک شاعر کو سلیکٹ کرتے تھے، جیسے جگجیت سنگھ بھی ایک، جگجیت سنگھ کا یا بات ذکر ہو گئی ہے مہدی صاحب کے حوالے سے، ان کی شاعری میں سلیکشن کمال ہے، کمال، جیسے کہ مہدی صاحب کی ہے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، آپ کون سے شاعر کو پاکستان کی پسند کرتے ہیں کمپوزنگ کے لحاظ سے، جب آپ کمپوز کرتے ہیں؟ مطلب کمرشل کے حساب سے ہاں، کمرشل بات کر رہا ہوں۔ احمد فراز صاحب بہت کمال لوگ تھے، واہ واہ، کیا بات، کیا بات، جیسے لوگ تو صدیوں بعد ہی پیدا ہوئے۔ بڑا صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ردم، آواز، جی جی۔ چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اس کے بعد غائب بھی نامکمل ہے، غزل بھی نامکمل ہے، بے شک، کوئی چیز نہیں۔ بالکل۔ آپ کے ساتھ آپ جب ردم کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کس سے آپ زندگی میں متاثر رہے طبلے میں؟ میں طبلے میں میری خوش نصیبی کے سارے جتنے بھی پاکستان کے نامور لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ بجایا، لیکن میں استاد میں شوکت حسین صاحب کے ساتھ میرے فیملی ریلیشن تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ جب پرویز ڈیوڈ غوری کی شاگردی ہوئی یہاں پہ استاد میں شوکت حسین صاحب کے ساتھ، مجھ سے بڑے بھائی ناز کے گھر کے، تو وہاں بڑی اچھی محفل ہوتی۔ غلام آباد صاحب تھے، عقیل منظور بھائی تھے، ندیم سلامت تھے، اور جاری بھائی تھے، جمی بھائی تھے، تو ہم نے بڑا اس کو انجوائے کیا۔ تو ردم کی دنیا میں ہماری کمیونٹی میں خدا نے بڑی برکت دی، جمی خان کو، اس کے بعد زین ہے، اب راشد سرگودے سے، سنی جمی ہیں، آموس ہے، سنی بھائی کا نام بھی یاد آتا ہے، شاید آپ کو مجھے سنتا ہو تو خوش ہو۔ ہاں جی ہاں جی، بڑا پیار کرتا ہے، بڑا اچھا بجا۔ سلیمان امانت ہے، جسوم ہے، پھر اپنا اس کا بھائی سنی کا داؤد داؤد گاتا بھی ہے، ہاں جی گاتا بھی ہے، گاتا بھی ہے، ہاں۔ تو رزاق بھائی ہیں، تو عاشر سیمول۔ واہ واہ واہ، تو میں کہتا ہوں میں جمی خان کے بغیر گاتا نہیں تھا، ہم دونوں بھائی، لیکن میں نے دل سے دعا ان سب کے لیے خدا ان کو برکت دے۔ سجاول خان صاحب تھے، ہاں، اسلام آباد والے، اسلام آباد، جس کی ڈیتھ ہو گئی، بڑا کمال، بہت اچھا، فیصل آباد میں سنا تھا اس کو۔ قمر بھائی جو طارق بھائی کے شاگرد ہیں، تو جتنے بھی میں کہتا ہوں کمیونٹی میں بجا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بجا رہے ہیں۔ اب آپ نے جو ہمارے نیا ٹیلنٹ ہے جن کو آپ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے نام بتائیں، یہ نہیں کہ وہ کیسا گاتے ہیں کیسا بجاتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کے نام بتائیں تاکہ وہ منظر عام پہ آئے۔ ہماری بھی تھوڑی سی کوشش ہوگی آپ کی توازن سے، ان کو بلائیں، ان کو انٹروڈیوس کروائیں، ان کے نام بتا دیں۔ اب میرا خیال ہے کہ صاحب بھی اچھا بجا رہے ہیں، جاری بھائی نے میرے ساتھ ایک غزل ابھی بجائی ہے کرسمس کی، تو آپ کو پتا دونوں بھائی کمال بجاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ دائیں بائیں بہت اچھا۔ پیر بخش طبلہ نواز سے میرے استاد جی کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا،
محمد حسین حیدرآبادی، استاد صدق حسین صاحب. میں اپنے آپ کو بابرکت سمجھتا ہوں. ان سب کے ساتھ میری رفاقت رہی جب میں کمرشل کرتا تھا. یہ بہت بڑے لوگ تھے، آج اس دنیا میں نہیں، تو ان کی یادیں، ان کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا. دیکھیے ابھی آپ نے بات نکلی، آپ نے کہا کہ جاری خان صاحب اور طارق خان صاحب دونوں بھائیاں ہیں. پیر بخش صاحب کا بھی نام لیا، بہت بڑا نام ہے، کیا بات. بہت بڑا نام. لیکن اب آپ یہ میں بتائیں، مہدی حسن تو آپ استاد ہے جی جی. مکمل، آپ مانتے ہیں باپ برابر روحانی باپ ہے. اب میں یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ طبلے میں؟ ہاں نہیں طبلے میں نہیں، گائک میں. اچھا، گائکی میں وہ مہدی صاحب تو ہے ہی ہے وہ. ہاں جی ہاں جی. اس کے علاوہ غلام علی بھی ہے، ہاں جی. اور میں مہدی بھی ہے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ میرے استاد جی خان صاحب مہدی حسن صاحب نے 30-40 سال کوئی گائک نہیں اٹھنے دیا اپنے لیول کا. لیکن خان صاحب غلام علی صاحب کی بڑی بہادری تھی کہ خان صاحب مہدی حسن صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے نام کمایا، اور ایک الگ انداز میں ان کے شاگردوں میں بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ اپنے استاد سے بھی اچھا باجا بجاتے تھے فدا حسین صاحب. آپ نے تو سنا، تو کمال لوگ تھے. پرویز مہدی صاحب، غلام آباد صاحب. تو میں تھوڑا سا آپ سے جو وضاحت چاہتا ہوں کہ سب آپ بھی مہدی صاحب کو گاتے ہیں، لیکن ان کے جو دو شاگرد ہیں، شاید میری کم ظرفی ہے، لیکن آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ ایک پرویز مہدی جی جی اور ایک غلام عباس. بالکل. ان دونوں نے ہٹ کے گایا اور نام کمایا. یہ خان صاحب نے بھی ایک جگہ کہا ہے یہ میرے دو بڑے نام. جی بالکل. پروگرام پی ٹی وی پہ چلتا تھا چہرے، اس میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی. ہاں جی. تو یہ کیا بات ہے؟ اصل میں ان کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں کر سکتا. غلام آباد صاحب مہدی حسن صاحب کے بعد پرویز مہدی صاحب نے نام کمایا غزل کی گائکی میں بھی، کمال. اور غلام آباد صاحب نے بہت نام کمایا. اور میں کہتا ہوں کہ دونوں میں خان صاحب مہدی حسن صاحب کی خوشبو تھی. جی. تو اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ جو کہے گا سنا دوں گا. میں آپ کی خدمت میں زبور پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی گانے والے پرسش کرنے والوں کے لیے میں درخواست کروں گا کہ زبوروں کی طرز نہ بدلی مہربانی سے. جو اس کی جینون کمپوزیشن کی ہے آئی ڈی شہباز صاحب، اس کو ہی فالو کریں. میں صبر دے نال آس رکھ یا وادی کردا سا انتظاری. میں صبر دے نال آس رکھ کے یا وادی کردا سا انتظاری. تدوس نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آوازاری. میں صبر دے نال آس رکھ کے یا وادی کردا سا انتظار. خطرے دے ٹوئے تے کھو بیاں جو ہے مینوں کڈ کے لے آیا بائے. او خطرے دے ٹوئے تے کھو بیاں جو ہے مینوں کڈ کے لے آیا بائے. چٹانوں تے رکھ پیر میرے تے بخشی قدمان استواری. میں صبر دے نال آس رکھ کے یا وادی کردا سا انتظاری. تدوس نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آوازاری. سنی میری ساری آوازاری. سنی میری ساری آوازاری. واہ خاصا، واہ خاصا، سبحان اللہ.